وبه نستعين وهو خير الناصرين المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين رب الأنام ورب المعصومين هو الذي خلق حججه وبعث إلى الخلق لهدايتهم هو الذي فرض علينا طاعتهم وحبهم وولاهم هو الذي خلقنا لاتباعهم واحتمالهم وسلام على حججه لا سيما خاتم الحجج الإلهية سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی وارث علمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام وعلی اوصیائہ لا سیما سیدنا و مولانا خاتم الاوصیاء صاحب العصر والزمان ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصبین حقوقهم ومنکری فضائلهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. درود بر محمد و اہل بیت محمد. مالک زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے. توجہ ہے، بات شروع کیجیے. گزشتہ سے پیوستہ کرنے لگا ہوں، اور جو آپ کل نہیں تھے آج تشریف لائے، میں صرف 5 یا 4 منٹ میں جلدی دہرا دیتا ہوں کل کی گفتگو. سورہ مبارکہ ابراہیم موجودہ ترتیب سے 14واں سورہ ہے، اور اس کی 24، 25 اور 26 نمبر آیت کو میں نے تلاوت کیا. اس آیت کو بارہا یقیناً احباب نے سماعت بھی کیا ہوگا. فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. میرے حبیب، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی کہ جو طیب کلمے ہیں وہ طیب شجرے جیسے ہیں. یہاں کلمۃ طیبۃ، اور اس شجرہ طیبہ کی شناخت کیا اللہ نے بتائی. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں. اور یہ ہر موسم میں، ہر حین میں، ہر زمانے میں، جو بھی ترجمہ اس کا کر لیں، ہر پل میں اللہ کے اذن سے اپنی نسل بڑھاتا رہتا ہے. تؤتی اکلھا مجہول ہے، تؤتی اکلھا یعنی اس کی جو نسل بڑھتی ہے، اس کا جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے، بے اذن ربھا تؤتی ہے، یہ اللہ کے اذن سے بڑھتا ہے. بنا اذن الہی اس سلسلہ آگے نہیں چلتا. جیسے وحی اللہ کے اذن سے آتی ہے، ویسے ہی اس شجرہ طیبہ کی نسل اللہ کے اذن سے چلتی ہے. یعنی جتنی پاکیزگی وحی میں ہوگی اتنی پاکیزگی اس شجرہ طیبہ کے نسل میں ہوگی. اور پھر شجرہ خبیثہ پہ گفتگو کی، اور وہاں اللہ نے مثل بیان نہیں کی. وہاں نہیں کہا کہ مثل کیا ہے، اور فرمایا وَقَالِمَةً شَجَرَةً قَالِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو خبیث کلمہ ہے وہ خبیث شجرے جیسا ہے. اللہ نے نہیں کہا کہ مثل ہو، کیونکہ مثل یہاں بیان کی، وہاں مثل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ من حیث الہیت، من حیث الجبلت ہی خبیث ہے، یعنی جبلتاً خبیث ہے، تو اس کے لیے مثل بیان نہیں کی. کل میں نے گزارش کی تھی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے شیعہ اور سنی علماء میں. برادران اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ شجرے سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور جو مذاق اڑایا گیا اس آیت کا، قبلہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، زیتون، انجیر، تین اور پتہ نہیں کس کس چیز کو شجرہ طیبہ کہا گیا.
اور مکتب اہل بیت میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس شجرہ طیبہ سے مراد 14 کا گھرانہ ہے. اور میں اس میں بھی مفصل کل یا پرسوں کی مجلس میں بتاؤں گا آئمہ کے فرامین سے. کل بھی میں نے 3 فرامین آپ کو سنائے تھے اور اسی آیت کو اور اسی بات کو دہرایا بھی تھا ملکہ شام نے دربار یزید میں, اور جابر سے پاک نبی نے بھی اسی آیت کی تفسیر بیان کی تھی, وہ بھی میں نے کل آپ کی گوشوار کی. کل یا پرسوں انشاءاللہ مفصل بھی گفتگو ہوگی اسی پہ شجرہ طیبہ کی حقیقت کیا ہے. اور یہ عقل کے اندھے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ شجر اور چیز ہوتی ہے, شاجرہ اور چیز ہوتی ہے. شاجر اور شاجرہ میں فرق ہونا چاہیے. شاجر درخت کو کہا جاتا ہے اور شجرہ نسب کو کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے شجرہ نسب, اسے شاجرہ کہا جاتا ہے اور شاجر. اور کل میں نے گزارش کی تھی کہ اگر لفظ مسل کو سمجھ لیا جاتا تو یہ اختلاف ہی نہ رہتا. اور یہ خالصتاً فقہی مسئلہ نہیں ہے, یہ خالصتاً لغوی مسئلہ ہے, نحوی مسئلہ ہے. اور نحو ہے, لغت ہے, اس کا کسی مذہب سے, کسی مکتب سے, کسی دین سے کوئی تعلق نہیں. لغت عیسائی مسلمان شیعہ سنی نہیں ہوتا, لغت ہوتا ہے. اور نحو ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ عیسائی ہے, نہ مسلم ہے, نہ غیر مسلم ہے, نہ ہندو ہے, نہ سکھ ہے. لغت ہے, نحو ہے, علم ہے. جو اصطلاحات علمیہ ہیں وہ تمام مکاتب فکر مانتے ہیں. اور مسل اور مثل میں بنیادی فرق ہے. کل بھی میں نے 4 سے زیادہ آیات تلاوت کی تھی, آج میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. اور اگر سمجھ میں مثل اور مسل کا فرق پتہ چل گیا تو پھر میں آگے بڑھوں گا. اور اس کی ابھی بہت سی جہات ہیں جن پہ گفتگو کرنی باقی ہے, اور میں سمجھتا ہوں 10 دن بہت کم ہیں. میں سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا, میں نے کل جو آپ تشریف فرما تھے بتایا تھا المثل للذات, مثل ذات کے لیے ہوتا ہے, والمثل للصفات, اور مثل جو ہے وہ صفات کے لیے ہے. اور اس کی پہلی دلیل جو کل میں نے دی تھی جلدی وہ بھی دہرا دوں. مشہور زمانہ آیت ہے قبلہ کہ لیسا کمثلہ شیء, بچے کو یاد ہے یہ کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا موجودہ ترتیب سے 16واں سورہ ہے, اور اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ نحل 16واں سورہ 60 نمبر آیت. فرمایا اللہ کے لیے اعلیٰ مثل ہے. مثل وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى, اعلیٰ بلندی کے لیے اعلیٰ ہوتا ہے. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثل ہے. یہاں امثال نہیں, اس لیے میں نے ایک ترجمہ کیا ہے للہ مثل العلیٰ, اللہ کے لیے اعلیٰ مثل ہے. اگر مثل اور مثل کا اگر ایک ہی مفہوم ہے پھر تو قرآن کی 2 آیتیں ضد میں ہو گئیں. ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں, اور پھر سورہ نحل میں کہا کہ اس کی اعلیٰ مثل ہے. تو عزیزو آیت خود بتا رہی ہے, مزاج سمجھیے. لیسا کمثلہ شیء, مثل ذات کے لیے ہے. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى, مثل صفات کے لیے ہے. لیسا کمثلہ شیء یعنی اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى, لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کی صفات کے مظہر بن گئے ہیں. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى, مظہر, کچھ فرشتے مظہر بنے, کچھ نبی مظہر بنے. دیکھیں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے, حالانکہ محیی تو اللہ کی صفت ہے, محیی صفت اللہ کی ہے, لیکن حضرت عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں. کیوں؟ حضرت عیسیٰ مظہر بنے ہیں صفت محیی کے. جبرائیل ہیں, اسرائیل ہیں, روح, اللہ کہتا ہے میں موت دیتا ہوں, روح قبض کرتا ہے اسرائیل مظہر ہے اللہ کی صفت القابض کا. بس یوں ہے. اور افا فرماتے ہیں کہ جو جتنا تقرب حاصل کرتا گیا عالم معنی میں, کیونکہ ظاہر میں تو اس کا تقرب ہے ہی نہیں, وہ قریب بھی ہے دور بھی ہے. عالم معنی میں جو اس کا جتنے قریب ہوتا گیا وہ اس کی اتنی صفتوں کا مظہر ہوتا گیا. جتنا جو قریب ہوا اتنی صفتوں کا مظہر ہوا. اور کائنات میں ایک ہے میرے مولا علی, وہ اتنے قریب ہوئے کہ قریبی نہ رہی اور دوری نہ رہی, کیونکہ یہاں جسمانیت نہیں ہے. پھر وہ تمام صفات الہیہ کے مظہر اتم بن گئے. یہی وجہ ہے, بولتے تھے لسان اللہ ہو جاتے تھے, ہاتھ حرکت میں آئے ید اللہ بن گیا, نفس اللہ بن گیا, آنکھیں عین اللہ بن گئیں, رخسار خد اللہ بن گئے, نفس اللہ بن گیا, رجل پاؤں رجل اللہ بن گئے, اس کا چاہنا مشیت اللہ بن گیا, اس کا ارادہ ارادت اللہ بن گیا. یعنی
قدم قدم پہ یہ اس کی مشیت کا مصداق کے کل بنتے گئے اور اس کی صفتوں کو اپناتے گئے. اور اسی ہی سلسلے میں ایک خطبہ ہے امیر ممکنات کا، خطبۃ الامثال، مولا امیر ممکنات کا. اور اس خطبے کا کمال یہ ہے کہ اس خطبے کو برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے. یہ بات وہ ہو جو طرفین تسلیم کریں. یہ خطبۃ الامثال جو ہے امیر ممکنات کا، اللہ تعالیٰ موضوعات پہ خطبات ہیں میرے مولا کے، اور میرے مولا کے خطبات کی اتنی شرح شیعہ علماء نے نہیں کی جتنی شرح سنی علماء نے کی ہے. اور ان میں شورا فاق شرح ہے ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی مشہور شرح ہے، اہل سنت کے عالم ہیں ابن ابی الحدید معتزلی. انہوں نے شرح نہج حدیدی کے نام سے بھی اسے کہا جاتا ہے اور شرح نہج البلاغہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں نام ہیں. انہوں نے بھی شرح کی میرے مولا کے خطبات کی. مثل جلدی جلدی بلکہ ایک آیت اور پڑھ دو، وہ بھی سورہ نحل سے ہے، 16واں سورہ ہے وہ بھی، اور وہ 73 نمبر آیت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے کہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا خبردار تم اللہ کے لیے مثل بیان نہ کرنا، کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کی مثل کون ہے، تم نہیں جانتے کون اس کی مثل ہے. صاحبان رموز کے لیے بات کی ہے میں نے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ 2 دن جب تک مسل کلیئر نہیں ہوتی تھوڑی مشکل ہوگی. اور میرے خیال میں چہروں سے مجھے نہیں زیادہ مشکل نظر آنی چاہیے. میں کوشش تو یہی کروں گا، اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوشش کروں جتنا آسان کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں. اللہ کے لیے مسل بیان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جانتا ہے اس کی مسل کون ہے، تم نہیں جانتے کہ کون ہے اس کی مسل. اسی مسل پہ گفتگو ہو رہی تھی تو جناب سلیمان کو مخاطب کیا امیر ممکنات نے اور فرمایا سلمان کیا جانتے ہو مسل کی حقیقت کیا ہے؟ مولا ہم نہیں جانتے. فرمایا مسل صفتوں میں ہوتی ہے. مولا کچھ بیان فرمائیے. ایک طویل خطبہ ہے، پورا میں پڑھوں گا تو میرے خیال میں بات طول پکڑ جائے گی. اس خطبے کا ایک تھوڑا سا حصہ جتنا آپ سماعت فرمانا پسند فرمائیں گے، اور جب آپ تھکیں گے پھر آگے کسی اور مسئلے کی جانب نکل جاؤں گا، کیونکہ قرآن میں مسئلے تو بہت زیادہ ہیں. سلمان کو مخاطب کیا امیر ممکنات نے اور ایک مسئلے پہ خطبہ انشاء فرمایا. طویل خطبہ ہے، تقریباً 6 صفحات پہ مشتمل خطبہ ہے. اور ایک بات اور بھی بتا دوں، یہی خطبہ ہے کہ جس پہ میرے مولا نے لائٹ پہ بات کی، بجلی پہ. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ جس کتاب میں ہے، اس کتاب کو لکھے ہوئے 450 سال ہو چکے ہیں، اور بجلی کو ایجاد ہوئے ابھی 450 سال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نہیں، اس کتاب کو لکھے ہوئے امیر ممکنات نے فرمایا، کوئی نہ بھی مانے کہ مولانا نے فرمایا تھا نہیں فرمایا، یہ جو کتاب شرح نہج حدید اس کتاب کو لکھے ہوئے 450 سال ہو چکے ہیں. وہ تو فرمایا 1450 سال پہلے تھا، تو اس کتاب میں ثبوت کے طور پہ 450 سال سے یہ خطبہ موجود ہے. وہ میرا حصہ بھی نہیں ہے، کبھی پھر موقع ہوا تو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. امیر ممکنات سلمان کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، اور سلمان یوں سناٹا ہے. اور یہ جہاں خطبہ دیا گیا وہاں اکیلے سلمان تھے. اس خطبے کا ایک کمال یہ بھی ہے، اکیلا سننے والا ہے اور اکیلا خطیب ہے، یعنی ایک سامع اور ایک خطیب. یہ کیا کمال خطبہ ہوگا. اور یہ خطبہ جھرنے کے نیچے دیا گیا ہے نا، سمجھتے ہیں پانی گر رہا ہو نا، یہ جھرنے کے نیچے کھڑے ہو کے یہ خطبہ امیر ممکنات میں سلمان کو بتایا. جاگیے گا تمام احباب، اور میرا جبر نہیں ہے کہ عربی پہ آپ ہوا کریں، جسی کی سمجھ میں آئے وہ لطف لے، کیونکہ جو بلاغت جو حسن کلام عربی میں ہے اصل زبان میں ہوتا ہے، وہ ترجمے میں نہیں ہوتا. اور میری کیا جرت امیر ممکنات کے کلام کا 100% ترجمہ میں حق ادا کر سکوں. ہم تو اپنی کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے. فرماتے سلمان، بس ایک جز فرماتے سلمان، جی مولا، ان اللہ یخلق الخلق وینتجب منہم للامثالہ ومن ينتجبه انهم وجه الله ويسيرون عين الله ويسيرون مشية الله ويسيرون يد الله ويسيرون عين الله وهم لا يشاءون الا بمشيته ولا تشاءون الا بمشيته ولا يرادون الا بارادته ولا يفعلون الا بفعله ولا يأمرون الا بامره ولا ينطقون الا بنطقه ونطقهم نطق الله وامرهم امر الله وارادتهم ارادة الله لانهم مظهر الخلق مظهر في الخلائق لصفاته وحقيقته وباطنه وباطن البواطن ہی. یا سلمان
اسمعوا وافهم وان ترسل الى شيعتي وموالي ومحبي من يحمل بذلك الحقائق والاسرار ان الله خلقني قبل الخلق وخلق نور محمد المصطفى فانشق بذلك النور بقسمه بصاره من نور اول محمد المصطفى ومن الاخرى علي المرتضى ثم ان الله اهبطني في بحر العزة ويم المشية فقمت عليا فقمت وليا وجدت جليا ان الله قالني يا عبدي يا ولي انت مظهر صفتي ومظهر ارادتي تفعل ما تشاء وتأمر ما تشاء يا علي ولن تستكبر لان اني اقبل ان اخلق ولي بن ابي طالب ومثل محمد المصطفى ومثل حسين شهيد بكربلاء ومثل الى قائم اول محمد ولم تخلق ولم تقدر على ذلك ان تخلق مثل اولیاء و یا ولی ان تسجد برفعتی و عبودیتی. اتنی باتیں جتنی میرے احباب بالکل بوجھ نہیں بنے گا بڑی آسانی سے اور حق بھی یہی ہے. خود 4 جگہ پہ یہ حدیث ہے. سرکار صادق علیہ محمد سے مروی ہے, قائم زمانہ علیہ السلام سے مروی ہے, سرکار والی کربلا سے مروی ہے, امیر ممکنات سے مروی ہے. ایک ہی حدیث ہے اور 4 جگہوں پہ یہ مسلسل اس حدیث کا تکرار ہوا ہے کہ فرماتے ہیں امورنا لو یحمل الا ملکا مقربا ونبیا مرسلا, کہ ہمارے امور بڑے وزن والے ہوتے ہیں, انہیں ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا, صرف ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے, نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے. وَمُؤْمِنًا امتحن اللہ قلبہ بالایمان, اور وہ مومن سن سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے مضبوط کر دیا ہو, فولادی جگر ہو, پھر بات کچھ پلے پڑتی ہے. ترجمہ شروع کروں, دل ہے تمام احباب. فرماتے ہیں سلمان سن, اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا ینتجب لہ الامثال, تو کچھ مخلوق کو اس نے اپنی امثال بنایا, اپنی امثال کے لیے چن لیا, اپنی امثال بنایا یعنی صفتوں کے مظاہر بنایا ان کچھ منتخب ہستیوں کو. پھر 14 کا تذکرہ ہے, میں صرف امیر ممکنات کی بات کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں سلمان جب اللہ نے مجھے خلق کر لیا, ان اللہ قاذفنی فی بحر العزت, ہم ایسا سے پڑھتا ہوں, ان اللہ قاذفنی فی بحر العزت ویم المشیت فقمت ولیا فقمت ولیا, لکھیے گا الواح قلوب پہ. فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرے نور کو اپنی عزت کے سمندر میں بھیجا. تھوڑا تھوڑا چیک کرتا جاؤں گا اور جہاں مشکل ہوئی میں پھر تبدیل کر دوں گا, زیادہ زحمت نہیں دینی میں نے. قاذفنی فی بحر العزت ویم المشیت, پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو, ابھی ہو ہی گئی ہے تو کچھ ہو ہی جائے باتیں, پتہ نہیں پھر زندگی رہی ملاقات کبھی ہوتی بھی ہے یا نہیں. پھر اللہ نے مجھے اپنی عزت کے سمندر میں بھیجا, پھر میں وہاں تیرتا رہا, عزت کے سمندر میں تیرتا رہا. فقمت علیا فقمت ولیا, جاگیے گا. جب میں گیا تھا تو علی تھا, ابھرا تو ولی ہوا. پھر سنیے, جب میں گیا تھا تو علی تھا, جب ابھرا تو ولی تھا. گیا تھا علی تھا, من حیث التخلیق علی ہے, یہ رفتوں سے علی نہیں بنا, یہی بہت ہے. فرمایا میں گیا تھا علی تھا, ابھرا تو ولی تھا. میں اس کی صفتوں کا مظہر بن کے جب نکلا, اللہ نے مجھے کہا یا علی لا تستکبر, لکھیے گا الواح قلوب پہ, اے علی تکبر نہ کرنا.